جو ہے برزخ کی زندگی یا قبر کا بیان رکھوں گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی معاملے سے، کسی مسئلے سے، کسی حال سے، کوئی احوال سے ناواقف ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بھی اس کے ذہنوں سے ضائع ہو جاتی ہے، وہ اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی بیش قیمتی چیز آپ کے علاقے میں لائی، لیکن وہ بیش قیمتی چیز آپ کے علاقے میں نہ پائی جاتی ہو، تو ہمارے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے علاقے میں پائی نہیں جاتی ہے، تو لہٰذا اس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی شخص کسی دوسرے علاقے سے آتا ہے اور آ کر یہ خبر دیتا ہے کہ بھائی فلاں چیز تو جو بہت زیادہ بیش قیمتی ہے، تو پھر وہاں ہمارے پاس اس کی جو اہمیت واضح ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے پھر ہم جو اس کی اہمیت سمجھنے لگتے ہیں اور پھر اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، ہاں یہ چیز جو ہے بیش قیمتی ہے، بہت اہم ہے۔ لیکن جب تک اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا تو لا علمی میں ہم جو اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے اور اس سے غفلت بھی برتتے اور جو غافل بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہی اسی قسم میں یہ ایک عنوان بھی تھا کہ ایک انسان کی زندگی کون کون سی ہے۔ عموماً یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا میں جیا اور جینے کے بعد مر گیا، بس یہی اس کی زندگی ہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہوگا، بلکہ جس چیز پر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے، ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بعد اسے ایک موت ہے، اور اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے، جس کو اللہ سبحانہ نے قرآن میں کہا دو موت دو زندگی، کہ تم پہلے مردہ تھے، کنتم امواتا فاحیاکم، اور تمہیں ہم نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، اور جو اس کے بعد پھر تمہیں ماریں گے، ثم یحییکم، اور تمہیں پھر زندہ کریں گے، اور تمہیں لوٹ کر ہمارے ہی اور آنا ہے، ہماری ہی طرف آنا ہے۔ تو اس آیت سے جو بات پتہ چلی وہ کیا ہے کہ ہمارے زندگی کے چند مرحلے ہیں۔ ایک موت کا مرحلہ جو پیدائش سے پہلے تھا، مطلب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ایک مرحلہ جو ہم جی رہے ہیں یہ پھر زندگی کا مرحلہ، اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ جو پھر ایک موت ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ، پھر وہ زندگی کا مرحلہ۔ دنیا اقوام عالم جو ہوتی ہے، دنیا کی قومیں صرف ان دو تین مرحلوں کو مانتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں تھے، پیدا ہوئے اور مر جائیں گے اور ختم، اس کے بعد کچھ نہ ہوگا۔ لیکن ہمارا ایمان اس سے آگے جاتا ہے، ہم مردہ تھے، ہم اللہ نے زندگی دی، اس زندگی کے بعد پھر ایک موت دیں گا، اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہوں گی جس میں حساب و کتاب ہوں گا اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ بہرحال اگر ہم زندگیوں کو تقسیم کریں تو تین سٹیجز میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ زندگی جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، ایک وہ زندگی جو مرنے کے بعد ہم قیامت سے پہلے تک قبر میں گزاریں گے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں یا برزخی زندگی کہتے ہیں، اور ایک وہ زندگی جو برزخ کے بعد آخرت والی زندگی ہوں گی۔ تو وہ زندگیوں کے مرحلے تین ہیں، اور یاد رکھیے اسلام کا معاملہ عجیب ہے۔ اسلام میں ہر موت کے بعد ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے، ہر موت ایک زندگی کو جنم دیتی ہے، کہ ہم مردہ تھے، زندگی کو جنم دیا، اس کے بعد پھر مریں گے، پھر ایک زندگی ہوں گی، ختم نہیں ہوں گے۔ تو ہر موت آپ دیکھ رہے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے، ایک زندگی کو اس کے بعد لاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک دنیا کی زندگی، اگر زندگیوں کو بانٹیں ہم تو دنیا کی ایک زندگی ہے، اس کے بعد بیچ میں موت کا مرحلہ ہے، پھر برزخ کی ایک زندگی ہے، اس کے بعد پھر ایک اٹھنے کا مرحلہ ہے، پھر حیات ہے، اور اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے جو آخرت کی ہے، چاہے پھر ہم وہ جنت میں چاہے جہنم میں، ہمارے اعمال کے حساب سے، اللہ کے رحم و کرم کے حساب سے ہم جہاں بھی جائیں گے اس کے حساب سے معاملات چلیں گے۔ تو زندگیوں کو اگر تقسیم کریں تو تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی سے قبر کی زندگی کہتے ہیں عام زبان میں، اور تیسرا مرحلہ آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی۔ تو آج جو مرحلے کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ اس زندگی کے تعلق سے ہوں گی جو اس دنیا کے بعد، اس دنیا کی زندگی کی بات شروع ہوتی ہے، جس سے ہم نے بہت زیادہ غفلت برت لی، جبکہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے اس زندگی کے تعلق سے اتنا کچھ ہمیں بتایا کہ ایک شخص اگر اسی کو سمجھنے لگے اور اسی کو جان لے تو یاد رکھیے اس کی زندگی تبدیل ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، آپ اسی زندگی کی اہمیت بتاتے ہیں، اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھے ہیں، اور قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ الفاظ اپنے جو ہے زبان مبارک سے نکالتے ہیں، اور آپ یہ حدیث فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے تھے، قبر کھودی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور مٹی نیچے کی تر ہو گئی تھی آپ کے آنسوں سے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فعدوا، کیا میرے بھائیوں اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغا کیا اس امت کو، اور اس مقام پر بیٹھ کر جب کہ ایک شخص کو دفنایا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور اس کے بعد یہ کہا اے میرے بھائیوں اس جیسی زندگی سے، اس حالات سے ڈرو، اس قبر کے حالات سے خوف کھاؤ، اس لیے کہ اس کے بعد کی زندگی بہت زیادہ سخت، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے جو حالات ہیں وہ دنیا سے لے کے دجال مطلب دنیا کے ختم ہونے تک اس سے بھی زیادہ شدید قبر کے فتنے ہوں گے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تم دجال سے جتنا نہیں آزمائے جاؤ گے اس سے زیادہ فتنے میں تم قبر میں ملوث کیے جاؤ گے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ڈرایا اور کہا اے میرے بھائیوں اس جیسی چیز سے ڈرو، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ عقل مند کون ہے، صحابہ سے پوچھا
تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اس لیے کہ جب موت آ جاتی ہے تو عقلیں تو سب کی ٹھکانے آ جاتی ہے جب، لیکن وہ عقل ٹھکانے آنا کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اس کی آیت نمبر جو ہے 99 اور 100 میں اللہ سبحانہ فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ کتنی زبردست بات اللہ نے ہمیں اس دنیا میں قرآن کے ذریعے بتا دی، اگر اس ایک بات کو ہم نے سمجھ لیا تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی۔ اور یہ بات کب کی ہے؟ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تب کی بات کہی جا رہی ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے بات اپنے آپ میں۔ موت کا مرحلہ ہے، ابھی پوری جان نہیں نکلی اس کی اور فرشتے آ گئے اور اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اس کے بعد یہ الفاظ ادا کرتا ہے، اور دیکھتے وقت اللہ کے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں موت کے تعلق سے فرماتا ہے وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی، موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی، مطلب ایک انسان موت کی حالت میں بہت سخت حالت ہے اور حق واضح ہے، فرشتے دیکھ چکا۔ اب جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور موت اس کے قریب ہے، اب بچنے کا کوئی امید نہ رہی، تو تب جو ہے بندہ ایک ریکویسٹ، ایک التجا اپنے رب سے کرتا ہے۔ اس التجا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی تاکہ مومنین کم از کم وہ التجا نہ کرے، وہ نہ کرے اس لیے کہ وہ قبول نہیں ہوتی وہ التجا، سمجھا؟ جب سزا جج دے دیتا ہے، سزا سنا دی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی ریکویسٹ قبول نہیں کی جاتی، پھر پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا یا باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی وہی مرحلہ ہے کہ موت کی اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ موت کی سختیاں جو حقیقتوں کو لے کر آ پہنچی ہیں۔ اب انسان چلا اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، اللہ فرماتا ہے جب ایک آدمی کے پاس اس کی موت قریب آ جاتی ہے، قال رب ارجعوا، وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں مہلت کی اللہ سے درخواست کر، رب ارجعوا، تھوڑی دیر مجھے چھوڑ دو، رجوع کرنے دو، پلٹنے دو مجھے، کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ نیک اعمال کر کے آؤں جو زندگی میں چھوڑتا رہا۔ یہ ریکویسٹ ہر انسان کرتا ہے، معلوم ہر انسان جو گناہگار، کافر، مشرک، بدعتی اور اسی طرح منافق رہا دنیا میں، یہ سب کرتے ہیں، مومن نہیں کرتا یہ بات، لیکن یہ سارے لوگ جو ہے اللہ کے فرشتوں کو وہ کہتے ہیں، التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب ارجعوا، قال رب ارجعوا، کہ تھوڑی سی مہلت دی جائے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کر لوں، فیما ترکتو، جو چھوڑ کر آیا تھا۔ تو سمجھ گئی بات اس آیت کیا سکھا رہی ہے ہم کو؟ یہ ہر گناہگار انسان، مشرک اور کافر اور منافق یہی التجا کریں گا، اے اللہ تھوڑا موقع دیا جائے، کس کام کے لیے؟ نیک کام کے لیے۔ پتہ کیا چلا کہ نیک کام کہاں ہوں گے؟ صرف اس دنیا میں۔ اگر مرنے کے بعد ہوتے تو فرشتہ یہ التجا نہ، جو ہے بندہ یہ التجا نہ کرتا اور کہتا اللہ ایک موقع دے پھر خبر کی زندگی میں تاکہ نیکی کر لوں۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پلٹنے دیا جائے دنیا کی زندگی میں تاکہ وہ کام کرے جو چھوڑ چکا تھا۔ کلا، جواب ہے اللہ کا، ہرگز نہیں، انہ کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو تیری ایک بات تھی جس کا تو قائل تھا، یہ تو تیرا کلام تھا جس کا تو دنیا میں قائل تھا۔ کتنا زبردست خاکہ کھینچا انسانی فطرت کا اللہ نے۔ نیکی کر لو اگلے جمعے سے، موقع دیا جائے، ہے نا؟ وہی بات تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو تیری ایک بات تھی دنیا میں، یہی کہتا تھا تو، اگلا رمضان، اگلا مہینہ، اگلا دن، اگلی نماز، اگلے ہفتے سے اور فلاں اور فلاں۔ تو اللہ کہیں گا یہ تو ایک بات ہے، نیکی کے تعلق سے جب بھی دنیا میں تجھے کہا گیا تو یہی کہتا تھا، ایک موقع دیا جائے اور ایک موقع، اگلی بار سے نہیں، اگلی بار اور موقع دیا جائے۔ تو اللہ کلا انہ کلمۃ ہوا قائلها، ہرگز نہیں ہوں گا، یہ تو تیری ایک بات ہے جو تو ہمیشہ بولتا ہے، اس سے قائل ہو چکا تو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اللہ نے کہا ان کے اور دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، دوبارہ پھر اٹھائے جانے تک۔ مطلب اب کوئی واپس نہیں آ سکتا، موت کی جھانکنی میں پھنس گیا، اب اس کی موت ہے صرف، اس کے بعد کوئی ریٹرن نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی برا نہیں، نام اعمال بند ہو گئے اس کے، اب قیامت کے روز وہ کھولے جائیں گے۔ بس ہر شخص جو گناہ گار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتا ہے، قال رب ارجعوا، اے اللہ ایک موقع دے دے مجھے تاکہ میں رجوع کر لوں اپنے گناہوں سے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اور جو نیکیاں تو نے کہا تھا، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے کی، اور کتاب پہ عمل کرنے کی، اور تیرے رسول کے طریقے پہ عمل کرنے کی، میں یہ سب کر کے آؤں گا، صرف ایک موقع دیا جائے مجھے۔ اور اللہ کا جواب کیا آئے گا؟ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک تیری بات تھی جس کا تو دنیا میں قائل تھا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، دوبارہ پھر سے اٹھائے جانے تک۔ تو ایسا نہ ہو کہ موت ہم تک آ جائے
اور ہم میں سے مرد اور ہماری خواتینیں یہی گزارش کرتے رہے، ایک موقع دیا جائے حرام کام چھوڑ دوں گا، ایک موقع دیا جائے اب نمازی بن جاؤں گا، ایک موقع دیا جائے اب روزے پورے ہوں گے، ایک موقع دیا جائے اب قرآن پہ عمل کروں گا، ایک موقع دیا جائے اب میں قرآن کے مطابق زندگی، ایک موقع دیا تیرے رسول کے طریقے پہ چلوں گا۔ یہ موقع نہیں ملنے والا ہے، یہ موقع نہیں ملنے والا ہے۔ گزارش سب کریں گے، موقع نہیں دیا جائے گا، یہ بات اٹل ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کلا، تو اللہ اپنے طریقے کو نہیں بدلتا، اور اللہ اپنے کلام سے نہیں پھرتا، اور اللہ اپنے وعدوں سے نہیں پلٹتا، ہرگز نہیں۔ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے شہداء ہو، چاہے صدیقین ہو، اس امت کا کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی انسان ہو، کسی کو پلٹنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور ایک آڑ ان کے بیچ ڈال دی جاتی ہے دوبارہ پھر اٹھائے جانے تک۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کی موت کا، جو گناہگار ہے، جو کافر ہے، جو منافق ہے، اس کا خاکہ کھینچا ہے قرآن کے اندر، جگہ جگہ کھینچا ہے۔ صرف ایک آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 اس کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 میں ایک تذکرہ کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر کلا اذا بلغت التراقی وقیل مراق وظن انه الفراق وتفت الساق بالساق۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا۔ ایک انسان جب مرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت پنڈلی سے پنڈلی جو انسان ساتھ ملا کر جو اپنے رگڑتا ہے، مطلب جب موت کا وقت آ گیا تو اس کی بہت زیادہ جو ہے سختیاں ہیں کہ ایک انسان اس کی جو تکلیف میں تڑپتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے جو لوگ موت کے وقت ان کو موت آ جاتی ہے لیکن وہ نیک اعمال اس سے پہلے نہیں کرتے۔ اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر جو سورہ انعام سورہ نمبر جو ہے 6 اور آیت نمبر 93، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الحون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اب اللہ سبحانہ فرماتا ہے کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ظالموں کو دیکھتے، کہ کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو دین پر نہیں چلتے یا اس کا انکار کرتے یا کافر تھے یا منافق تھے یا گناہگار تھے، تم ان کی موت کے وقت دیکھتے کہ دیکھ سکو جب موت کی جھانکنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑا بڑا کر کہتے ہیں اب چلو اب نکلنے کا وقت آیا ہے، لاؤ اپنی جان ہمیں واپس دو۔ تو جب وہ کہتا ہے تمہیں جان آج تمہیں ان باتوں کی پیدائش میں، ان باتوں کی کرنے میں تمہیں جو ہے عذاب دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے دین کے بارے میں تم کہا کرتے تھے اور اللہ کی آیتوں سے تم تکبر کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ کہا کاش کہ نبی تم ان کو دیکھ پاتے کہ جب ایسے لوگوں کی روحیں فرشتے کھینچ کر نکالتے، کاش کہ تم دیکھ پاتے کہ کیا ان کی کیفیت ہوتی اور کس وجہ سے اللہ کے بارے میں نئی نئی باتیں کرتے تھے، اس کے دین کے بارے میں نئی نئی باتیں کرتے تھے، اس کے دین اور شریعت میں نئے نئے کام ایجاد کرتے تھے، اللہ کے بارے میں جو علم نہیں تھا ویسی باتیں بیان کرتے تھے شریعت کے معاملے میں۔ جب انہیں کھینچ کر نکالا جائے گا اور ان کی روحیں جانیں اندر گھسیں گی اور فرشتے کھینچیں گے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نازیات کی آیت نمبر 1 میں فرمایا وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا، کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب ڈوب کر جو ہے انسان کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، جو غوطے لگا لگا کر انسان کے جسم سے اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں۔ وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا، کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم میں داخل ہو کے اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، مطلب وہ آنا نہیں چاہتا، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے یا وہ جو گناہگار ہے اس کی روح نکلتی نہیں ہے، فرشتے ڈوب ڈوب کر کھینچ کر اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس دردناک چیز کو، جو موت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ ہم نے اس چیز کو ایک ایسا مذاق سمجھا کہ بس یہاں سے ختم ہوئی تو دوسری زندگی میں ہمارے لیے جنت انتظار کر رہی، جبکہ اس موت کے لیے اور اس قبر کے گھر کے لیے، اس مٹی کے گرہندے کے لیے جس کا اوڑھنا بھی مٹی کا ہے، جس کا بچھونا بھی مٹی کا ہے، جس میں کیڑے ہیں اور سانپ اور بچھو ہے اور جو تنہائی ہے اور اندھیرا ہے، کچھ نہ ہوگا، نہ ایک چھوٹا سا بلب ہوگا، نہ کوئی روشنی کی کوئی ٹیوب لائٹ ہوگی، نہ کوئی ایک دیا ہی اجازت دیا جائے گا، بلکہ خالص مٹی ہے، اوڑا بھی مٹی ہے، سویا بھی مٹی پر ہے، آزو بھی مٹی ہے، بازو بھی مٹی ہے، کیڑے اور مکوڑے ہیں، ویرانی ہے اور اکیلا پن ہے اور آفتیں اور مصیبتیں ہیں اور فرشتے ہیں اور کیا کیا پتہ نہیں اس کے ساتھ اور چیزیں۔ یہ وہ گھر ہے اکیلا جس میں میں اکیلا رہوں گا۔ وہاں دنیا کے لیے جو میں چیزوں سے بچتا تھا کہ دنیا کیا کہیں گی، وہاں کوئی بھی نہیں دیکھنے والا کیا حال ہونے والا ہے۔ جو دین کو میں چھوڑتا تھا دنیا کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہاں کوئی لوگ تیرے ساتھ آ کر اس کے اندر کوئی دیا نہیں جلانے والے تیرے روشنی کے لیے۔ جن لوگوں کے لیے ماں باپ ہو، چاہے بہن بھائی ہو، چاہے دنیا والے ہو، چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، جن کے لیے ہم نے دین کو چھوڑا، وہ تو ہم کو صرف قبرستان تک دفن کریں گے اور چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ جب جائیں گے قبر میں تنہا
واحد اکیلے اندھیرا، مٹی، کیڑے اور مکوڑے اور ویرانی، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں. یہ ایسا گھر ہے. لیکن اس گھر کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ اس کے لیے ہم نے کیا کر رکھا ہے اور کیا کر چھوڑا ہے؟ اب تک کچھ بھی نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کے مطابق ہم سب بیوقوف ہوئے. کہ عقل مند تو وہ ہے جو اس سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اس میں جانے سے پہلے اس کا سامان باندھ لے. اور یہ موت کا وقت اور اس کی حالتیں اور اس کی خوفناکیاں کس حد تک ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حال اور احوال دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا، اب ان سے زیادہ عظیم اور معتبر اور محترم اور باعزت شخصیت اور نیک اور ولی اور جو آپ لقب کون ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کا وقت آیا تو حدیث میں آتا ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا پیالہ لیا اور اس میں بار بار ہاتھ مارتے اور اپنے چہرے پر پانی مارتے موت کی تکلیف سے، اور اپنے چہرے پر بار بار پانی مارتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے پسینہ جاتا ایک ساتھ. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں فرماتے اور کہتے ہیں سبحان اللہ ان للموت لسکرات، کہ اے سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی ہی سختیاں ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول کہتے ہیں کہ موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی شخصیت دنیا کی ایسی ہے جو کہے موت میرے لیے آسان ہے، موت میرے لیے آسان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی لیتے، اپنے چہرے پر پانی مارتے اور یہ الفاظ ادا کر جاتے ہیں سبحان اللہ ان للموت لسکرات، کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، موت کے لیے بہت زیادہ سختیاں ہیں، یہ بہت زیادہ سخت چیز ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت آئی تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اس کے بعد کسی کی موت سن کر یا کسی کی موت دیکھ کر مجھے کبھی غم نہ ہوا. کہ رسول کی موت جب میں نے دیکھی اور جو سختیاں اور جو تکلیفیں دیکھی، اس کے بعد کسی کی موت پر مجھے کبھی زندگی میں غم نہ ہوا. غم سے مراد وہ تکلیف نہ ہوئی جو رسول کی ایک بار دیکھنے سے میری تکلیف ختم ہو گئی وہ چیز. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف تھی کہ آخر وقت میں آپ کی زبان میں لکونت آ گئی تھی. سمجھتے لکونت، بات نہیں کر پاتے آپ برابر، اٹک اٹک کر بات کرتے. تو جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے تو ہم جیسے لوگ جنہوں نے نہ اعمال کیے، نہ ہمارے کچھ احوال ہے، نہ جو اللہ نے کوئی ہمیں سند دی کہ تم ایسی ہی جنت میں جاؤں گے، ہم لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ جس شخصیت کے تعلق سے عقیدہ ہے جو معصوم ہے، یعنی الخطا ہے، جس سے خطا نہیں ہوتی ہے، وہ شخصیت کے ساتھ یہ سلوک اور یہ تکلیف، تو ہم اور آپ اپنا صرف ٹھکانہ ہی سمجھ سکتے کیا ہوگا، اور تکلیفوں کا معاملہ ہی صرف سوچ سکتے اور صرف تصور کر سکتے. اسی طرح جو ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جو فاتح مصر تھے. آپ ایک بات کہا کرتے کہ تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جن کو موت آتی ہے لیکن وہ موت کے بارے میں کچھ بتاتے نہیں ہیں. جب ان کی موت کا وقت آیا اور بہت زیادہ بیمار ہوئے، موت کا وقت قریب تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پہنچ کر کہا اے عمرو، تم یہی تو کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں پہ تعجب ہے کہ موت کا وقت آتا ہے اور وہ کہتے نہیں موت کیسی ہے، کیا حال ہے ان کے ساتھ. تو کہا اب میں تمہیں اپنا وعدہ، اپنا قول یاد دلانے آیا ہوں، اب تمہاری موت کا وقت ہے، کیسا لگتا ہے تمہیں، کیا لگتا ہے تمہیں اس تعلق سے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر صحابی رسول، یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں موت کے تعلق سے کہ ایسا لگتا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے. جو تکلیف مجھے ہے اس طرح سے ہے موت کی کہ جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں. آسمان کی ساری چیز زمین پر گر رہی ہیں اور میں اس کے بیچ میں پس رہا ہوں، ایسی تکلیفیں ہیں. اور آگے کہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے میرے پیٹ کے اندر جو ہے کھجور کے کانٹے ڈال دیے گئے ہیں، اور مجھے جب میں سانس لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری سانس سوئی کے نالے اس کے سوراخ میں سے، ناکے میں سے نکل کر آتی ہیں. یہ تکلیفیں ہیں ان کو موت کے. اسی طرح دوسرے ایک صحابی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے اور یہ بات وہ ہمیشہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت کا جو وقت ہے یہ اتنا المناک ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں میں سب سے سخت مرحلہ یہ موت کا مرحلہ ہے. دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے خطرناک مرحلہ یہ مرحلہ ہے جب انسان کو ایک موت آتی ہے اس کی. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ آرو کے چیرنے سے زیادہ سخت ہے. اس کی تکلیف ایسی ہے جیسے کہ آدمی کو آروں سے چیرا جا رہا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ کینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے کہ ایک انسان زندہ اور کینچی سے اس کا جسم کاٹا جائے اتنی تکلیف اسے نہیں ہوگی جتنی تکلیف موت اپنے ساتھ لاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں یہ ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ سخت ہے کہ اگر کسی زندہ انسان کی ہڈیاں ابال دی جائے، پانی میں ڈال دیا جائے یا تیل میں، اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس موت کے وقت ہوتی ہے. اور وہ کہتے تکلیف، اور اگر مردہ زندہ ہو کر انسانوں کو بتا دے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا میں انسان چین کی نیند نہیں سو سکتا. دنیا کو انسان چین کی نیند نہیں سو سکتا اگر اس کو تکلیف جو موت کے وقت ہوتی ہے اگر کوئی اسے بتا دے. تو یہ ہے وہ موت اور یہ ہے اس کے حالات. اب مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے موت کے بعد، بہرحال یہ ہم نہیں جان سکتے، اس لیے کہ کوئی شخص اٹھ کر یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس ساتھ کیا ہوا.
صحیح کیا ہوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ بہرحال جو قرآن نے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہمیں بتایا ہے، چند باتیں کچھ بیورا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ صحیح بتانا تو یہ میرے لیے اور کسی کے لیے بھی ناممکن ہے، لیکن جو اللہ کی کتاب اس کے رسول نے جو چند باتیں بتائی وہ باتیں میں آپ کے سامنے آج جو ہے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا کہ صحیح کیا ہوتا ہے جب ایک انسان مرتا ہے اور موت آتی ہے، اور قرآن حدیث تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور ایک کافر کی موت کے تذکرے الگ الگ کیے، ان کے دونوں کے الگ الگ احوال بتائے کہ موت کے وقت کافروں کے کیا احوال ہوں گے اور مومنوں کے کیا احوال ہوں گے۔ بہرحال بہت زیادہ کثرت سے حدیثیں آتی ہیں، میں مختصر سی احادیث کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کا مفہوم رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں کہ جو ہے نیکوکاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور بدکاروں کے ساتھ موت سے لے کر بعد میں برزخ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ آئیے پہلے دیکھیے نیکوکاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم رکھ رہا ہوں، الگ الگ حدیث کا مجموعہ ہے، بعد میں جو حوالے دیکھنا چاہے مجھ سے دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان جو نیک ہوتا ہے اور اس کی موت کے لیے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہی فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں۔ جب نیک لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں تو خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور اسے خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اس کے رب نے رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی جب فرشتوں کو دیکھتا ہے اور اسے اچھے کلام کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں اور رسول اللہ فرماتے ہیں ایک خوشبودار اس کے لیے لباس جس کی خوشبو مجھ سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کفن اس کے لیے وہ لے کر آتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں اور اسے اچھے ناموں سے، دنیا میں جن ناموں سے پکارا جاتا وہ ناموں سے اسے پکارتے ہیں اور اسے جو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے فوراً لے کے چلو جسم سے، اور اپنی حالات سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے تو بہت کچھ رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے نکالو اور مجھے لے کر چلو۔ فرشتے اس کی روح کو بآسانی نکالتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے مشک سے پانی نکلتا ہے کھولتے ہی اس طرح سے جو ہے اس کی روح نکال لی جاتی ہے نیک آدمی کی، اور اس کو کفنایا جاتا ہے خوبصورت کفن کے اندر۔ فرشتے جو کفن لاتے ہیں اور اسے لے کر جو ہے آسمانوں کی طرف جایا جاتا ہے، اور پہلے آسمان پہ رسول اللہ جب اس کی روح پہنچتی ہے اس سے پہلے فرشتے اس کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کوئی نیک شخصیت آ رہی ہے آج، کوئی نیک انسان آ رہا ہے آج اوپر۔ اور رسول اللہ سے فرماتے جب آتے ہیں تو فرشتے اس کو سلام کرتے اور کہتے ہیں اے پاک روح آؤ، خوش آمدید ہے، استقبال ہے تمہارے، اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے، آؤ۔ اور اسے لیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں اور اسے مبارک باتیں دیتے ہیں اور اسے اچھے ناموں سے پکارے جاتے ہیں جن ناموں سے دنیا میں پکارا جاتا ہے، اچھے ناموں سے، اچھے القاب، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، اچھے نام۔ اور اس کے بعد جو ہے اس شخص کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم ہوتا ہے اس کا نام جو ہے علیین میں لکھ دو، نیکوکاروں کے رجسٹر میں، نیکوکاروں کی لسٹ میں اس کا نام ڈال دو، یا نیک لوگوں کے حصے میں اس کا بھی حصہ دے دو۔ علیین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اسے واپس بھیج دو، اس لیے کہ میں نے اسے اسی سے پیدا کیا تھا اور میں واپس اس کو اسی سے اٹھاؤں گا، مطلب مٹی سے، اور اس پاک روح کو لا کر واپس قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی روح کو واپس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی روح چھوڑ دی جاتی ہے قبر کے اندر تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے جو سب سے خوفناک اور ہولناک مرحلہ ہے کہ منکر و نکیر دو فرشتے جو آ کر بات چیت کرتے ہیں انسان سے، وہ دو فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت زیادہ سخت انداز سے وہ داخل ہوتے ہیں اور بہت گدردار ان کی جو آواز ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ان کے احوال رسول اللہ احوال ایسے بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ سیاہ ان کا چہرہ ہوگا اور بڑی بڑی جو ہے لال آنکھیں اور ان کے دانت جو کہ بیلوں کے سینگوں سے بڑے ہوں گے، وہ رسول اللہ فرماتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے کھاتے ہوئے خبر پھاڑ کر بیچ میں آئیں گے۔ تو ایک تو ایسی مخلوق جس کو ہمیں کبھی نہ دیکھا ہو، نہ کبھی سمجھا ہو، کبھی جانا ہو، اور وہ بھی اتنی ڈراؤنی، اور رسول اللہ ان کی آواز بجلی کی کڑک سے زیادہ تیز ہوگی، ہے نا، چھوٹی موٹی بجلی کڑک جاتی ہے تو مرد اور خواتین سب کا معاملہ جو ہے اکھڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں بجلی شاید مجھ پر ہی گری ہو، اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں۔ وہاں خبر میں انداز لگائیے منکر و نکیر جو بجلی کی طرح چلاتے ہیں اور ان کی آنکھیں گائے کی جیسی جو ہے بڑی بڑی لال آنکھیں ہیں اور گائے کی سنگ کے برابر ان کے دانت ہے اور جو ہے انتہائی بدصورت اور کالے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے دونوں آتے ہیں قبر کو پھاڑ کر اور انسان کے سامنے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، قبر سے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے، من نبیک کا، تیرا نبی کون ہے، ما دینک کا، تیرا دین کیا تھا۔ 3 سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک انسان جب سے سوالات کی جائیں گے سورج کو ڈوبتا ہوا پائیں گا، خبر میں اس کو دکھیں گا سورج کو ڈوبتا ہوا، جب سورج کو ڈوبتا ہوا پائیں گا تو کہیں گا میں ابھی سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے۔
تو اس سے بتایا جائے گا، اور جب وہ سمجھیں گا یہ تو دنیا نہ رہی، یہ تو قبر ہے، پھر وہ کہیں گے ہاں اب سوال کرو میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے نمازی کی فضیلت، خبروں میں تسکین ہے، سکون اور اطمینان سے رسول اللہ فرماتے مومن لوگ بیٹھے ہوں گے حتیٰ کہ سورج غروب ہوتے ہوئے دکھایا جائیں گا، اور ان کی وہ صفت جو زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، کہیں گے فرشتوں سے ایک منٹ رک جاؤ، عصر کا وقت جا رہا ہے میں نماز پڑھ لوں، لیکن جب ہوش آئیں گا کہ یہ دنیا نہ رہی یہ تو قبر ہے، تو پھر خاموش بیٹھ جائیں، کہیں گے اب سوال کرو۔ مطلب قبر میں اب کوئی عبادت نہ رہی کسی کی، وہ دنیا میں تھی ساری عبادت، کہیں گے ہاں آپ سوال کرو، اور منکر نکیر 3 سوالات کریں گے، صرف 3 سوالات، دنیا کے 3 سوالات، قبر کے 3 سوالات، تمام آگے کی زندگی بسر ڈالنے والے، صرف 3 سوالات، بڑے اہم سوالات۔ من ربو کا، تو مومن شخص کہیں گا میرا رب اللہ ہے، بآسانی وہ جواب ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا من نبیو کا، کہ تیرا نبی کون تھا، تو کہیں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمدن، وہ یہ گواہی دیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اور جب اس سے تیسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کون سا ہے، ما دینوں کا، وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ اس کے بعد فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم آرام سے سو جاؤ، اور ایک سوراخ کیا جائے گا اور اسے جہنم بتائی جائیں گی، اور فرشتے کہیں یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا، اور وہ بند کر دیا جائے گا، اور ایک دروازہ کھولا جائے گا جو جنت میں سے اس کا مقام دکھایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا آرام سے تم، اور جنت کی ہوائیں، اور رسول اللہ فرماتے حد نگاہ جہاں تک اس کی نظریں جائیں گی، جنت وہ جو ہے جہنم جو اس کی قبر کشادہ کھول دی جائیں گی، وسیع کر دی جائیں گی، اور جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گا۔ جب وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گا وہ کہیں گا بس مجھے ایک موقع دو، میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ بتاؤں نیکی کا اللہ نے میرے کیا بدلہ دیا ہے مجھے۔ کہا جائے گا نہیں اب تم واپس نہیں جا سکتے، تو وہ کہیں گا اللہ قیامت کو جلدی قائم کر تاکہ میں جلدی سے اس مقام پر جنت تک پہنچ جاؤں، اور وہی دعا کریں گا، فرشتے کہیں گے اب تم سو جاؤ آرام سے، اسے جو ہے ایک زبردست بستر دیا جائے گا جس پہ کہا جائے گا کہ اب تم آرام سے ایک دلہن کی طرح اس بستر پہ جو ہے سو جاؤ انتظار کر۔ جب وہ شخص لیٹ جائیں گا تو رسول فرماتے ایک شخص انتہائی خوبصورت حالت میں اس کے پاس آئیں گا اندر، اور وہ پوچھیں گا تم کون ہو، تو کہیں گا میں تیرے نیک اعمال ہوں جو دنیا میں کیا کرتا تھا، میں تیرے نیک اعمال ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتا تھا، تیرے لیے خوش آمدید ہے، تیرے لیے بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد وہ چلا جائیں گا اور یہ نیک شخص سو جائیں گا، دوبارہ اٹھایا جائے قیامت تک سو جائیں گا۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث میں فرمایا تھا، 3 دوست ہیں، 3 ساتھی ہیں، 3 دوست ہیں، پہلا وہ ہے پہلا ساتھی جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر فرمایا دوسرا وہ ساتھی ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے، اور تیسرا وہ ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں اور قیامت کے دن ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا پہلا ساتھی پہلا دوست وہ ہے جو مرتے ہی تمہارا ساتھ چھوڑتا ہے، وہ تمہارا مال و دولت ہے۔ انسان مرا سب کچھ چھوڑ گیا، اس کا کچھ لے جاتا ہے ساتھ، کچھ لے جاتا ہے۔ الیگزینڈر سکندر جس کو آپ کہیں سکندر اعظم، جب یہ مرا تو تاریخ روایت آتی ہے کہ یہ جو ایک بہت نوجوان شخص تھا، اور 19 یا تقریباً 21 سال کی عمر میں حکومت کیا، اور 33 سال کی عمر میں مر بھی گیا، اور دنیا کے بہت بڑے علاقے میں جو ہے اس نے قبضہ کیا، لیکن جب مرا تو ایک وصیت کر کے مرا، بہرحال وہ مسلم نہیں تھا لیکن وصیت کر کے مرا کہ جب مجھے میرا جنازہ لے جایا جائے گا تو میرے ہاتھ دونوں باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سکندر جس چیز کے لیے جو اپنی زندگی غارت کیا، آج ساتھ کیا لے جا رہا ہے اپنے اٹھا کے، دونوں ہاتھ خالی ہے اس کے۔ تو اس میں فرماتے مال خلاص، آدمی مرا مال وہیں رہا، حتیٰ کہ اگر ہاتھ میں ایک چھوٹی سی 80 یا 20 یا 30 روپے کی چاندی کی انگوٹھی ہوں گی، کھینچ کر نکالی جائیں گی، اس کی انگلی بھی ٹوٹ گئی تو کوئی پرواہ نہیں، وہ مال نہیں جائیں گا اس کے ساتھ، لیکن ادنا سا مال ہے۔ کوئی بولتا ہے چاندی کی انگوٹھی جانے دو، چھوڑ دو، اس کو کیا کرنا ہے، وہ بھی نکالی جاتی ہے، ایک تن کا اور ذرہ مال کا نہیں جاتا ہے، حتیٰ کہ خبر میں گراتے ہوتے کچھ مال گر جائے وہ بھی اٹھا کے نکالا، رکیے ایک منٹ، اٹھا لیا جاتا ہے۔ مال کا ایک تن کا ساتھ 1 روپیہ 1 پیسہ نہیں جاتا ہے، جس کے لیے ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں وہ تو سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک عجیب ساتھی ہے جس کو ہم سب سے زیادہ جگری، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ کامگر سمجھتے ہیں، وہ تو مرتے ہی ساتھ چھوڑتا ہے۔ اور ابھی جنازہ تو بعد میں اٹھیں گا، پہلے حساب و کتاب ہو، یہ زمین کس کی ہوں گی، یہ گھر کون رہیں گا، وہ پلاٹ کس کا ہوگا، اور وہ مال بینک بیلنس کون لیں گا، پہلے بات کرو تو یہ اٹھیں گا آگے۔ یہ ساتھی ایسا ساتھ چھوڑتا ہے اور دوسروں کا بن جاتا ہے مرتے، اور اس کے لیے ہم سب کچھ کر گزرتے، سب کچھ حرام چیزوں ملوث ہوتے، کیوں؟ اسی مال کے لیے جو سب سے پہلے چھوڑیں گا، اور بنگلے اور گاڑیاں اور دولت اور شہرت اور مال، اس کے لیے رشوت کھاتا ہے، حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا ہے، اور سود خوری اور سب گناہ کرتا ہے، کس کے لیے؟ اس ساتھی کے لیے جو سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا ہے، سب سے پہلے۔ پھر آپ صلی فرماتے دوسرا ساتھی کون ہے؟ رشتہ دار جو قبر تک آتے ہیں، قبرستان تک آتے ہیں۔ کیا آج تک کسی رشتہ دار کو آپ نے مرتے خبر میں ساتھ سوتے ہوئے دیکھا کسی کی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا اس کے؟ نہیں،
وہ چھوڑ دیتے، قبر تک لاتے ہیں، بولتے جلدی یہی وہ رشتہ دار ہے جن کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں، اسلام سے پھر جاتے ہیں، اس کی تعلیمات سے پھرتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، یہی رشتہ دار ہے، کوئی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا، پہلے ہی چلے جائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، یہی ماں اور یہی باپ اور یہی خالہ یہی پھپھو یہی دادی کے لیے ہم نے شریعت کے احکامات توڑے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا، لیکن ان کی رضامندی حاصل کی، ان کو راضی کیا، ہے نا، فلاں کام حرام ہے، نہیں ہمارے بڑے نہیں بولتے ہیں، انہی کے لیے کیا نا رضا، یہ بھی چھوڑ دیں گے ساتھ، قبرستان تک آئیں گے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہیں گے سب سے پہلے اس کو اٹھا کر پھینکو ورنہ سڑنا شروع ہو جائے گا، پھینکو اسے لے جا کر قبر میں ڈالو جلدی، جن کے لیے سب کچھ کیا، شریعت چھوڑی، حرام حلال کی تمیز چھوڑی، بیوی اور بچے، مال اور دولت، سب کچھ فتنے ان کے لیے برداشت کیے، اور یہ لے جا کے کہاں دفن کریں گے آپ، بولیں گے ڈالو مٹی کے اندر، اور رسول فرماتے دوسرا ساتھی دفنا کر باہر آ جائیں گے، اور رسول فرماتے تیسرا ساتھی وہ ہے جو قبر میں تیرے ساتھ جائیں گا، وہ تیرے اعمال ہے نا، آیا نا یہاں برابر یہ اعمال، اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اس کو سب سے کم دوستی رکھتے ہیں اس سے، اور رشتہ داروں سے اس سے زیادہ، اور سب سے زیادہ دوستی ہماری مال و دولت سے ہوتی ہے، جو کہ ایسے ساتھی ہیں جو سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑ کے نکل جائیں گے اور ہمارا ساتھ چھوڑ کے تو یہ تیسرے ساتھی کو اپنا اچھا ساتھی بنا لیجئے، اس تیسرے ساتھی سے ایک زبردست دوستی کر لیجئے کہ یہ چونکہ قبر میں آنے والا ہے، اس کو جو ہے خوب کیجئے نیک اعمال، تاکہ وہ آ کر آپ کو خوشخبریاں دیں۔ اب آئیے اس شخص کا حال، اس شخص کی موت کا حال جو کافر، منافق، فاسق، بدکار، گناہگار ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے بہت بھیانک شکلوں میں اس کے پاس آتے ہیں، اور ایک بہت ہی انتہائی درجے کا بدبودار ایک جو اس کے لیے ٹاٹ کا بنا ہوا جو ایک کفن لے کر آتے ہیں، اور آتے ہی اس کو کہتے ہیں اے جو ہے مغضوب روح، اللہ کے جس پر غضب ہوگا باہر نکل، رسول اللہ فرماتے اس کی روح اندر گھستی ہے، وہ فرشتے سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی سی کیفیت ہوتی ہے جب نکالا جاتا ہے جیسے کہ ایک بھیڑ ہے، اس کے گیلے اون پر ایک لوہے کی سلاخ کانٹے دار لپٹی جائے اور کھینچ کر نکالی جائے اس کے جسم سے، اون کے اوپر لپٹے اور کھینچی جائے، اس طرح سے تکلیف محسوس کرتا ہے وہ، اور اس کی روح آنا نہیں چاہتی، اسے فرشتے کھینچ کر اور غوطے لگا کر اور تمام جو حالات بتائے ویسا کر کے اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں، روح کو باہر نکالا جاتا ہے، ایک سے ایک بدترین ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس کے برے برے القاب، برے برے نام اس کے پکارے جاتے ہیں، کوئی سلام نہیں اس کے لیے، بد دعائیں اس کے لیے فرشتے کرتے ہیں، اسے کھینچتے ہیں، اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں دوسرے فرشتوں کو پہلے ہی بدبو آ جاتی ہے اس ٹاٹ کی، کہتے بہت ہی مغضوب کوئی گندی روح آ رہی ہے، جب وہ آتی ہے فرشتے پوچھتے یہ کون مغضوب روح اٹھا کر لائے ہو، کہتے فلاں بن فلاں، گندے گندے ناموں سے اسے پکارتے، دنیا میں جو برے ناموں سے پکارا جاتا ہے یا جس سے چڑ تھی ان ناموں سے پکارا جاتا ہے، فرشتے کہتے اس کے لیے کوئی دروازے نہیں کھلیں گے جنت کے، آسمان کا کوئی دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا، اسے چھوڑ دو، رسول اللہ فرماتے اس کو آسمان سے ہی پھینک دیا جائے گا نیچے، لا کر نہیں چھوڑا جائے گا، اور وہ گر کر زمین پر آ کر پٹکی کھائیں گا زور سے آسمان سے، اور اپنی قبر میں چلا جائے گا، جب خبر میں جائیں گا منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے اور اٹھا کر اسے بٹھا دیں گے، اور پھر وہی سوالات تین، من ربو کا، تیرا رب کون تھا، تو وہ کہیں گے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون تھا، یہ کافر کہیں گا، اور اگر منافق ہوں گا تو کہیں گا لوگ کہتے تھے اللہ میرا رب ہے، تو منافق مسلمانوں میں ہوتا ہے لیکن ایمان نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کو علم ہوتا ہے اللہ کا، اس کے رسول وہ کہتا ہے لوگ کہتے تھے اللہ جو ہے ہمارا رب ہے، اور کافر کہیں گے ہاں لا ادری میں نہیں جانتا، کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال من نبیو کا، کہ تیرا نبی کون ہے، یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے پیش کی جائے، شخصیت پیش کی جائیں گی اور پوچھیں گے من ھذا الرجل، یہ انسان کون ہے، تو وہ کہیں گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ شخصیت کون ہے، منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو کافر کہیں گا ہاں لا ادری میں نہیں جانتا میرا دین کیا تھا، منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ایک سوراخ کیا جائیں گا قبر میں، اور اسے وہ ٹھکانہ وہ جنت بتائی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، وہ بند کیے جائیں گا، اور جہنم کی کھڑکی کھولی جائیں گی جس میں وہ اپنا ٹھکانہ اور اس کی آنکھ کی لپیٹیں محسوس کریں گا، اور آنکھ کا بستر ڈالا جائے گا، آنکھ کا لباس پہنا جائے گا، اور کہا جائے گا اب یہیں رہو۔ وہ کیا کہیں گا اللہ سے، کہیں گا اللہ قیامت تو کبھی قائم نہ کرنا، کہ تو جب قبر میں یہ حالات ہے تو قیامت میں کیا ہوں گے، تو کہیں گا اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کرنا مجھ پر، اور جب وہ لیٹ جائیں گا تو ایک انتہائی بری شکل میں ایک شخص آئے گا، پوچھیں گا تم کون ہو، وہ کہیں گا میں تیرے برے اعمال ہوں، میں تیرے برے اعمال ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا، اور وہ شخص افسوس کرے گا، بہرحال اس کا کوئی معاملہ نہیں،
جہنم کی کھڑکی جو اس کا جو ٹھکانہ ہوں گی کھول دی جائیں گی. وہ آنکھ کے بستر پر آنکھ کے لباس میں آنکھ کی تکلیف محسوس کرے گا. خبر اس کی چھوٹی کر دی جائیں گی حتیٰ کہ آپ فرماتے اس کی پھسلیوں میں پھسلیاں دھس جائیں گی اور خبر اس کو دباتی رہیں گی اور وہ قیامت تک یہی سلوک کریں گے. اور جنتی کے لیے جو ہے نیکوکار کے لیے وسیع اس کی نظروں تک وسعت پا جائے. یہ تھا مختصر سے حالات قبر میں جو ہوں گے. اب اس کے بعد کیا ہوں گا؟ اس کے بعد کیا ہوں گا؟ تو آئیے وہ تھوڑے 3 سوالات پھر سے ایک بار دیکھ لیتے. جب 3 سوالات کی بات آتی ہے کہ من ربو کا، جواب آسان ہے، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، آسان. من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ بہت آسان، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبینا محمد صلی اللہ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام تھا. آپ کہیں گے صرف 1 لفظ، 2 لفظ، 3 لفظ؟ یہ تو میں بالکل بآسانی دے سکتا ہوں 3 لفظ. کیا مشکل ہے دنیا میں؟ کیا آسان نہیں ہے بولنا اللہ، محمد اور دین اسلام؟ کیا مشکل ہے 3 لفظ؟ لیکن یہ ایسا آسان نہ ہوگا جتنا ہم سوچ رہے ہیں. ایسا آسان نہ ہوگا. اندازہ لگائیے قبر کی تاریکی، اس کا اندھیرا، اس کا اکیلا پن، اس میں فرشتے جو اتنی خطرناک مخلوق داخل ہوں گی، اس میں وہ فرشتے بھی ہوں گے جو گزے لے کر اور سزا کے اور جزا کے، اچھائی اور برائی دونوں کے فرشتے کھڑے ہوں گے. برا ہوں گا تو اس کو جو ہے سزا دی جائے، اچھا ہوں گا تو جنت کے اس کو حوالے بتائے. دونوں چیزیں، ساری چیزیں دیکھ کر ہمارے تو منہ بند ہو جائیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے رسول جب کوئی فرشتہ گز لے کر سر پہ کھڑا ہوگا خبر میں تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے. کیسے جواب دے پائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اپنے منہ سے نکلیں گے نہیں الفاظ. تو کہا اس وقت تمہیں ثابت قدم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گے قبر کے اندر، وہ تمہیں آسانی کریں گا جواب دینے میں. اور کئی صحابہ سے معاملات ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک خطرناک مخلوق، قبر کی اکیلا پن اور اس میں یہ سوالات، ہم کیا کریں؟ کیسے جواب دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ کلمہ طیبہ ہوگا جو تمہیں آسانی کریں گا. اندازہ لگائی قبر کے حالات اور اس پر سوال من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب وہی دے پائیں گا، اسی شخص کی زبان اس پر کھلیں گی جو زندگی بھر واقعتاً اللہ کو رب مانتا رہا، وہی کہیں گا اللہ میرا رب ہے. ورنہ جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو اور ان کو اور قطب اور ابدال اور پیر اور فقیر مرشد کو پکاریں گا، قبر میں بھی اس کے منہ سے اللہ نہیں نکلیں گا. وہ کہیں گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، یا کہیں گا لوگ کہتے تھے اللہ میرا رب ہے. دنیا میں اس کو مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، شفا کے لیے، اولاد کے لیے، بیماری کے لیے، جس بھی کام کے لیے وہ پکارتا تھا، اگر وہ اللہ نہ ہوا تو اس کے منہ سے ربی اللہ، اللہ میرا رب نہیں نکلیں گا، نہیں نکل سکتا اس کے منہ سے الفاظ. تو اس کو سوالات کو آسان مت سمجھیے 1 2 3 اور ختم، میں تو آسانی سے دے دوں گا. نہیں، جس نے اپنی زندگی واقعی میں اللہ پر ایمان رکھ کے گزاری، چاہے مرد تھا چاہے عورت تھا، چاہے کسی علاقے، کسی ملک، کسی رنگ کا تھا، اگر اس نے اللہ پر ایمان واقعی میں رکھا زندگی بھر، اس کے منہ سے الفاظ نکلیں گے میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کو لگ رہا ہے اتنا آسان ہے بولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے؟ یہ الفاظ صرف اس شخص کے منہ سے نکلیں گے جو واقع میں ساری تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیا ہو. کوئی اس کے اور اس کے، چھوٹے کے اور بڑے کے، ان کے اور ان کے طریقے پر جیا ہو، علاقے یا ماحول کے طریقے پر جیا ہو، اس کے منہ سے جواب نہیں نکلے گا. یاد رکھیں. اور یہاں کوئی سوال نہیں ہے تیرا مسلک کون سا تھا، تو کس مذہب سے تھا، تو کس کو مانتا تھا، تیرے بڑے مفتی اور علماء کون تھے، کوئی سوال نہیں. من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، خلاص. اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام زندگی آپ کے طریقے پر چلا ہو، اس کا اٹھنا اور اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا اور اس کا پھرنا، اس کا کھانا اور اس کا پینا، اس کی پیدائش اور اس کی شادی، اس کا نکاح اور اس کی موت اس پر ہوئی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلاؤ. وہی کہہ سکیں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. ورنہ منہ نہیں کھلیں گا، ان کے نام لیں گا یا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے. آسان مت سمجھیے کہ رسول کے طریقے چھوڑ کر زندگی کسی اور کے طریقے پہ گزارے. اور اس حد تک ہم نے معاملہ بگاڑ لیا ہے کہ آج اپنا نام مسلمان بھی نہیں کہتے. ہم آپ کون ہیں تو میں فلاں ہوں، وہ نام سے آپ کون ہیں تو میں فلاں ہوں، مسلمان بھی نہیں کہتے ہیں. بلکہ اگر مسلمان ہیں تو بولتے ہیں مسلمان میں کون ہے آپ. اور پوچھ لے کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان میں کون ہے آپ. کہ اس سے ہٹ کر کوئی سوال ہونے والا ہے مجھ سے کہ میں کون ہوں، کس اس سے تعلق رکھتا تھا؟ سوال تو تین ہی ہے کہ من نبیوں کا. دوسرا سوال تو یاد رکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمام زندگی چلا، جس کی پیدائش، جس کے نکاح، جن کی موتیں اس طریقے پر ہوئی، جن کا سونا اور جن کا جاگنا، جن کا کھانا اور جن کا پینا، جن کا چلنا اور اٹھنا اور بیٹھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہا، وہی جواب دیں گا. ورنہ منہ بند اس کا، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے. اور تیسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟
مومن کہیں گا میرا دین اسلام ہے. اور دین کیا ہوتا ہے؟ دین زندگی جینے کے طریقے کو کہتے ہیں. دین زندگی جینے کا طریقہ ہے. جس طریقے پر ہم جیے وہ ہمارا دین ہوا. اب اگر ہم یہودیوں کے طریقے پر جیے اور نصرانی اور عیسائیوں کے اور ہندو اور بدھوں کے طریقے پر جیے، دنیا میں اسلام کیا تھا ہمیں علم ہی نہیں تھا، نہ اس کو شریعت مانا، نہ اس کی کتاب پڑھی اللہ کی، نہ اس نے کیا احکامات دیے، نہ اس کے حلال کو حلال جانا، نہ اس کے حرام کو حرام جانا، نہ اس کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کیا، تو کیا دین کہہ سکیں گے ہم؟ دین دیکھیے، یاد رکھیے، دین وہ چیز ہے جس طریقے پہ ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں. اگر وہ اسلام نہ تھا تو منہ سے اسلام نہیں نکلیں گا، اور اگر اسلام تھا تو منہ سے نکلیں گا میرا دین اسلام ہے. تو سوالات دکھنے کو آسان ہیں لیکن اتنے جامع ہیں، اتنے زبردست ہیں کہ جو ان تینوں پر عمل کرتا رہا اسی کے منہ سے الفاظ نکلیں گے، ورنہ منہ بند اس کا. آئیے اس کے بعد کیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، احمد نے اس واقعے کو روایت کیا مسند احمد میں، اور ابو داؤد میں جو ہے اس کو ابو داؤد نے جو اپنی کتاب میں روایت کیا. جب تینوں سوال کے جواب ایک انسان دے دیں گا، تینوں سوال کے جواب مومن دے دیں گا، تو فرشتے مومن سے پوچھیں گے کیسے پتہ چلے یہ جواب تم کو؟ یاد رکھیے سوال نہیں ہے چوتھا، یہ سوال رہے گا کہ کیسے معلوم ہے تم کو یہ تینوں سوالوں کا جواب؟ فرشتے پوچھیں گے اس سے تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اس لیے جو ہے اللہ تمہارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی اور اسلام تمہارا دین ہے؟ تو وہ جواب دیں گا کون؟ مومن، اور کہیں گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وتصدق، کہ میں ایمان لایا تھا یا میں نے پڑھی اللہ کی کتاب. قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے. آمنت بہ، ایمان لایا تھا اس پر، اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ یہاں حق ہے. کیا کہیں گا مومن؟ میں نے کیا، کیسے مجھے جوابات کیسے ملے مجھے یہ تینوں سوال کے جوابات؟ پہلا کتاب پڑھا میں نے اللہ کی تو پتہ چلا ان تینوں سوالوں کے جواب کہاں ہیں. کہاں ان تینوں سوالوں کے جواب چھپے ہوئے؟ قرآن میں. اب اندازہ لگائیے جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، واللہ اب کیا جواب دیں گا اپنے رب کو کہ اللہ وہ کلام جو تیرا آیا تھا مجھے تو وقت ہی نصیب نہ ہوا کہ میں کبھی پڑھ سکا اس کو آج تک، اور مجھے یہ اور وہ اور ایسی ویسی دنیا کی کتابوں نے لگا رکھا اپنے پیچھے، میں تو کبھی نہ پڑھ سکا تیری کتاب. تو کیا بچ پائیں گا وہ شخص؟ اسی کے تعلق سے اس کی اگلی نشست جو ہے یہی درس قرآن کی اہمیت، قرآن کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. تو مومن کیا کہیں گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، ایمان لایا تھا، تصدیق کی تھی. تو اب انداز لگا لیا، اپنے ایمان کا سب جائزہ لے لے کہ اللہ کی کتاب میں پڑھ سکتا ہوں. اگر نہیں تو کل ہی سے سیکھنا شروع کیجئے، ورنہ موت آ جائیں گی تو جواب دینا پڑے گا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اللہ کی کتاب کیا ہے، نہ مجھے سوالات کے جوابات ہیں. اور جب میں پڑھنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں نا تو یہ صرف دیکھ کر پڑھنا نہیں ہے اس میں کافی، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کو سمجھنا کہ وہ کیا تقاضے اس کے. اور آج اللہ کی کتاب سے لوگوں کو ایسا دور رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ قول بھی ذلیل لوگ اپنے منہ سے کیسے نکالتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤں گا. بدترین قول، گمراہ کن قول ایک دم اپنے منہ سے. اللہ کی کتاب اپنے بندوں کے لیے، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ گمراہ کرتی ہے. تم علماء حق میں سے نہیں، علماء سے سو میں سے ہو. تم اس امت کے بگڑے ہوئے علماء کہ اللہ کی کتاب کے تعلق سے یہ عقیدہ یہ گمراہ کرتی ہے. اگر یہ کتاب گمراہ کرتی ہے تو مجھے بتائیے دنیا میں مجھے ہدایت کون دیں گا؟ اب کیونکہ اللہ کی کتاب تو گمراہ کر دے رہی ہے مجھے. کہاں جاؤں؟ کیا میرا سہارا باقی ہے؟ میرے رب نے تو گمراہ کن کتاب بھیج دی میرے پاس، اب ہدایت کی کتاب کون لائے میرے لیے؟ سب سے پہلا تینوں سوال کا جواب کہاں چھپا ہے؟ قرآن اور اس پہ عمل پہ. 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری کی روایت، کہا رسول اللہ کی زندگی، اخلاق، حال احوال کیسے تھے؟ تو کیا قرآن نہیں پڑھا کبھی؟ وہی ہے رسول کی زندگی. جاؤ، قرآن نہیں پڑھا، وہی رسول کی زندگی ہے. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، تو کیا رسول کی زندگی اور کیا قرآن اور کیا کتاب؟ تو فرشتے پوچھیں گے کیسے جواب دیا؟ کہیں گا قرآن پڑھا تھا میں نے، اللہ کی کتاب پڑھا تھا، ایمان لایا تھا، تصدیق کی تھی، مطلب عمل کیا تھا اس کے مطابق. تو جو اللہ کی کتاب کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، وہی بچنے والا ہے، بقیہ کوئی نہیں بچے گا اس عذاب سے اور اس خبر کے جو ہلناکی سے. اب آئیے اس شخص کا حال، جب پوچھا جائے گا تو نے جواب کیوں نہیں دیے، جواب کیوں نہیں آئے تجھے اس کے؟ تو وہ کہیں گا یا فرشتے کہیں گے کیا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ جواب جب اسے نہیں آئے گا، فرشتے پوچھیں گے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ تو کہیں گا نہیں، میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ جو کہ اندھا اور بہرا ہوں گا وہ کھڑا کر دیا جائے گا. وہ پوچھیں گے قرآن پڑھا تھا؟ وہ کہیں کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں گز ہوں گی، لوہے کی سلاخ ہوں گی، اور وہ زور سے اس کے سر پہ دے ماریں گا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق کی چیخ سنیں گی سوائے انسان اور جنات کچھ جو پڑھیں گی گز سر. قرآن نہیں پڑھا.
دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ دوسرا جو کہ اندھا اور بہرا ہوگا ہتھوڑے لے کر آئیں گا اور دونوں ہتھوڑے زور سے کن پٹی پہ ماریں گا اس شخص کے، اس کا بھیجا نکل کے بنا۔ رسول نے فرمایا یہ کیوں ہوگا اس کے ساتھ؟ اس لیے، یا جو بات علماء کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ دماغی تو مرکز تھا ہر چیز کا، اسی سے تو نے نہیں سمجھا نا اللہ کی کتاب کا، یہ دماغ تو مرکز تھا، تو نے اسی سے نہیں سمجھا، سب سے پہلے اذیت اور عذاب اسی پہ دیا جائیں گا۔ دنیا کے تمام علوم حاصل کیے، بڑے اور چھوٹے، اچھے اور برے، لیکن جب میری کتاب کا معاملہ آیا تو تجھے کچھ نہ سمجھ آیا، کچھ نہ سمجھ پڑی تجھے، سمجھ آیا بات؟ تو قرآن پڑھیے اس سے پہلے کہ یہ موقع آئے کہ گز اور ہتھوڑے اور اس قسم کی چیزیں جو ہے ہمارے سروں پر پڑے، یہ بہت بری بات ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ توحید پر ہماری موت آئے۔ جو باتیں ہم نے اس سے سیکھی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ کلمہ توحید پر ہماری موت آئے۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہمارے ان سوالات کے جواب دیتی ہے، اور کلمہ توحید ہی وہ کلمہ ہے جس پر اگر ہم نے زندگی گزاری تو قبر میں آسانی یہی کریں گی ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی دو کام ہمیں جو طے کرنا ہے کہ ہم ایمان پر رہیں گے اور اس ساتھ شرک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ ایک اللہ کو مانیں گے اور اسی کتاب کی قرات کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تبھی جو ہے ہمیں ہدایت ملیں گی، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، ورنہ ہم گمراہ ہوں گے اور قبر میں سوالات کے جوابات بھی نہیں دے پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اعمال جو قبر کے فتنے سے بچانے والے ہیں، وہ اعمال جو انسان کو قبر کے فتنے سے بچاتے ہیں، وہ اعمال کیا ہے وہ بھی جان لیجیے تھوڑے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اعمال جو قبر کے فتنے سے انسان کو نجات دلائیں گے وہ ہے جو ارشاد نبوی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا، یہ عذاب قبر سے جو انسان کو مستثنا کر دیتا ہے۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اسے عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، یقیناً اس کا حساب کتاب ہوگا قیامت دن، لیکن عذاب قبر اسے نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اسلامی مملکت، اسلامی حکومت کی ریاستوں کی سرحد کی جو ہے نگرانی کرتا تھا، ایسا شخص بھی ہے جس کو جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو بھی جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہے، یہ بھی بچ جائیں گا اس عذاب سے۔ تیسرا رسول اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کو جو شخص بکثرت پڑھے گا تو وہ شخص بھی جو ہے فتنہ قبر ملوث نہیں ہوں گا، عذاب قبر اس پہ نہیں ہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے آپ ہر رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے جب میں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، شہادت اور اس کے بعد جو ہے مراقبہ یا اسلامی فوج کی جو مسلمانوں کی حکومتوں کی جو ہے حفاظت کرنا، یہ تمام چیزیں کب جہنم کی فتنہ قبر کے عذاب سے بچائیں گی؟ جب توحید اور قرآن پڑھا ہوگا، یہ شرط ہے پہلے۔ اگر مشرک تھا اور کتنے ہی حفاظت کی اور کتنے ہی سورہ ملک پڑھ ڈالے، ثواب ملیں گا اس کو؟ کچھ بھی نہیں ملیں گا، اس لیے کہ جو اصل ہے وہ توحید ہے اور اصل جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ تیسری چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاوت قرآن مجید، جو قرآن مجید بھی جو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گا، جو شخص قرآن مجید پڑھیں گا وہ عمل بھی اس کو عذاب قبر سے محفوظ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں پانچویں چیز مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم، کہ جو شخص مسجد کی طرف بڑھے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں مسجد کی طرف چلنے والے قدم جو ہے ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے بچائیں گا۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم مطلب کیا؟ جو نمازوں کو جاتے ہیں پانچ۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، نفلی صدقات، نفلی نماز اور صلہ رحمی، یہ بھی لوگوں کو جو ہے قبر کے فتنے سے بچاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے نیکی کرنا، یہ بھی عذاب قبر سے آپ کو جو ہے پناہ دیتی ہے۔ آپ نے فرماتے ہیں ارشاد مبارک ہے کہ قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے انسان کے پاس آتا ہے جو مرا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں ہے، اس طرف سے راستہ نہیں ہے تمہارا لیے۔ اور جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ شخص جو ہے عذاب کا فرشتہ جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے پاؤں کی طرف سے جب فرشتہ آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے، تو زکوٰۃ اس کا روزہ کہتا ہے یہاں سے بھی جو ہے جگہ نہیں جانے کی، اور جب دائیں اور بائیں سے آتا ہے تو اس کی جو ہے نفلی صدقات، اور وہ کہتے ہیں یہاں سے بھی تمہارے لیے جگہ نہیں جانے کی، یہاں سے تم نہیں جا سکتے اس شخص۔ تو یہ سارے عمل بچائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ دو اور چیزیں ہیں کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرنا، یہ بھی عذاب قبر سے مستثنا ہے۔ بہرحال حساب و کتاب قیامت دن ہوگا، اس سے مستثنا نہیں ہے، اس سے چھوٹ نہیں ہے، صرف عذاب قبر سے، اس کے فتنے سے چھوٹ ہوگی۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں پیٹ کی بیماری سے جو شخص مرے، یہ بھی عذاب قبر سے، عذاب قبر کے فتنے سے بچ جائے گا۔ بہرحال یہ دونوں حالتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، جمعہ کے دن مرنا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے اور پیٹ کی بیماری سے مرنا اختیار، لیکن جو اختیار میں وہ کیا ہے؟ وہ عمل رکھ دی شہادت، اسلامی فوج، اسلامی لشکر کی یا حکومتوں کی پہرے داری کرنا، سورہ ملک بکثرت تلاوت کرنا اور خاص طور سے سوتے وقت، اسی طرح جو تلاوت قرآن مجید، اسی طرح جو مسجد کو جانا 5 بجے، اسی طرح نماز، روزہ، نفلی روزہ اور نفلی جو ہے نماز، اور صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہمارے بس میں ہے۔ اور یہ دو چیزیں جو اور آتی ہیں 13 اور 14، 12 تو یہ ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں، وہ اللہ
اللہ کے اختیار میں ہے کون کس دن مرے گا، جمعہ ہو یا ہفتہ ہو یا اتوار یا پیر، بہرحال وہ ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، چند چیزیں جو انسان کو جو ہے قبر کے عذاب سے جو ہے یا قبر کے فتنے سے جو ہے محفوظ رکھیں گی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس کے معاملے میں اتنے بدعقیدے ہم نے کر لیے اور ایسی ایسی باتیں کر لی کہ آج قبر کا عذاب بھی ہمیں ڈراتا نہیں، بلکہ قبر کا عذاب جب سنتے ہیں تو اس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں، ہاں ہوگا دیکھا جائے گا، یا جب ہوگا جب دیکھا جائے گا، ابھی سے کیا کرنا ہے۔ یہ قسم کے ہمارے اقوال ہیں، اور یہ دیکھا گیا لوگوں کہتے ہوئے ہم موت سے نہیں ڈرتے، موت کو جانا ہی نہیں تو کیا معلوم کہ اس کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ جب موت کی سختیاں جان رہے ہیں تو جب سمجھیں گے موت سے ڈر ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سن لیجیے، آپ کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا چھوڑنے کا غم ہے تمہیں؟ تو کہا نہیں، دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، لیکن راستہ بہت لمبا ہے اور زاد راہ، راستے کا سامان بہت تھوڑا میں نے کمایا ہے، راستہ لمبا ہے اور میں نے ایک ایسے ٹیلے پر شام گزاری ہے کہ اس ٹیلے کے آگے مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے اچھائی ہے برائی ہے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ صحابی رسول کا معاملہ۔ ہاں کسی نے بہت زیادہ عمل کیا تو وہ کہے کہ بھائی میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن بڑے بڑے صحابہ موت سے ڈرتے تھے اس لیے کہ ویسے اعمال نہیں تھے ہمارے پاس یا ان کے پاس، وہ سوچتے سمجھتے تھے، حالانکہ نیکیوں میں ہم سے بہت زیادہ آگے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ذات راہ، سامان راہ، توشہ راہ بہت تھوڑا سا ہو گیا اور راستہ بہت لمبا گزارنا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ قبر پہ جب بھی جاتے گزرتے تو وہاں اتنا کثرت سے روتے کہ آپ کی داڑھی پوری جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ قبر کے عذاب کا جب معلوم واقعہ سنتے قبر سے گزرتے تو اس طرح سے روتے کہ آپ کی آنکھوں پہ کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قبر کے عذاب کی بات ہوتی تو یہ جو ہے رو اٹھتے، حتیٰ کہ چہرے پر نشان پڑ گیا آپ کے چہرے مبارک پر آنسوؤں کے گرنے سے۔ اس طرح جو ہے ایک صحابی کے سامنے جب رسول اللہ نے قبر کی فتنے عذاب کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا، کوئی مجھے کاٹ کر جلا دیتا، میں انسان نہ ہوتا اس لیے کہ اتنا مبتلا کیا جاؤں قبر کے عذاب۔ تو یہ صحابہ کا ڈر تھا اس سے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار جو ہے ایک جگہ سے گزرے اور وہاں آگ جلتی دیکھی تو وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ حالات تھے ان کے صحاباؤں کے کہ موت سے اس قدر وہ ڈرا کرتے، کیوں تو وہ سمجھتے کہ اتنے اعمال ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں جو ہے اس سے وہ کر سکے یا جو ہے ہمارے لیے آسانیاں کر سکیں۔ تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے موت کو سب سے پہلے تو آسان چیز نہ سمجھے، اور رسول اللہ کے کہے کے مطابق عقل مند بن جائے، موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے، موت سے پہلے اس کی تیاری جو کچھ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے اس کی تیاری میں کیا کریں گے ہم؟ فرض عبادتیں، توحید پہ چلیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، اور توحید اصل ہے یہ سب چیزوں کی قبولیت کے لیے۔ تو سب سے اہم کیا ہوا؟ توحید پر چلیں گے، کلمہ طیبہ پر چلیں گے، فرض عبادتیں کریں گے، پھر سنت عبادتیں کریں گے اور نفلی عبادتوں میں اضافہ کریں گے تاکہ قبر کے عذاب سے بچیں، تاکہ جو ہم جو اللہ کے پاس جائے تو کچھ ہو ہمارے پاس اعمال بتانے کے لیے اپنے رب کو۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ موت کا وقت آ گیا اور میں تو نشے میں تھا، میں تو غرق تھا پکچر اور ٹی ویوں میں تو بری عادت اور بری لت میں تھا، حرام کاری میں تھا اور سود اور جوا اور اس قسم کے کاموں میں اور زنا اور بدترین اعمال میں تھا، اور موت آ گئی اور پھر کہے رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا، اے اللہ موقع دے دو ایک تھوڑا سا بس نیک عمل کرنے۔ اور موت کا معاملہ ہی تو ایسا عجیب ہے، معاملہ بھی ایسا عجیب ہے کہ کب آئیں گی معلوم نہیں۔ اگر معلوم ہو جاتا 60 سال میں آئیں گی تو کم از کم میں اس سے پہلے اصلاح تو کر لیتا اپنے اعمال کی، لیکن اس کا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہے اس کا معاملہ؟ پچھلے رمضان تھوڑا غور کر لیں، جو لوگ اس درس میں آتے تھے اس رمضان دیکھ لیں کتنے لوگ ان کے خاندان میں مرے ہیں، اور کتنے دوست جو ساتھ آتے تھے آج نہیں آتے ہیں، ان کا انتقال ہوگا پچھلے رمضان، اس رمضان سے پہلے، اور اگلے رمضان جب ہم جمع ہوں گے پتہ نہیں اس میں سے اور کتنے لوگ چلے جائیں گے اس دنیا سے، ہے نا؟ تو اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ 60 سال 50 سال تاکہ 40 سال بھر نیک اعمال شروع کر دوں، ہے نا؟ تو کم از کم توبہ کی تو اس نیت ہو، ورنہ ایسا نہ ہو اگلا جمعہ دیکھیں گے، اگلا رمضان دیکھیں گے، اگلے مہینے سے ہوں گے اور اگلا جمعہ کس نے نصیب کیا؟ اس کو لکھ کے دیتا ہے کہ بانڈ پہ اگلا جمعے تک میں زندہ رہوں گا، اور اگر توبہ بھی نہ ہو مخلص تو یاد ہے کہ جہنم میں جائیں گے سیدھا اور چلے جائیں۔ ان کم از کم توبہ کو تو مانتا ہو، اے اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں توبہ کرے اپنے رب سے کہ میں نے گناہ اور خطائیں کی، مجھے معاف عطا فرما، جو بھی شرک اور کفر اور بدعت کیا ہو مجھے معاف کر، اور اب میں تیرے دین پر چلوں گا، اس کا وعدہ کرے اپنے رب سے۔ اور ورنہ موت آلے جو اڑیں گی جو ہے لے کر اچک جائیں گی، اور پھر ہم چلا اٹھیں گے کہ ہائے اور ہائے۔ آج دیکھتے ہیں نوجوان لوگ فلاں جگہ سے نکلے، فلاں جگہ گئے، انتقال ہو گیا، نوجوان لوگ۔ تو آج موت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ بوڑھا ہی مرے گا اور جوان، یاد رکھیے اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے اس کی تیاری کر لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ایک صحابی کے پاس گئے، موت کا وقت قریب تھا،
کہا کیسے محسوس کرتے ہو؟ تو کہا بہت ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ کہا اور کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا کہ بہت جو امید ہے اپنے رب کی رحمت سے، جنت کی امید بھی کرتا ہوں، جہنم سے ڈرتا بھی ہوں۔ رسول اللہ نے کہا جو ایسی موت مرا وہ صحیح مرا، مطلب یہ موت سب سے صحیح موت ہے کہ اللہ سے ڈر بھی ہو اپنے گناہوں کا کہ جہنم نہ دے دے، اور امید بھی ہو کہ مجھے جنت میں ڈالے۔ اب کچھ لوگ نا امید ہو کر بیٹھے اپنے رب سے، میں تو جہنم ہی بولتے ہیں دنیا میں، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو چلتا پھرتا جنتی سمجھتے ہیں، بس میں تو جنت میں جا رہا ہوں سیدھا، میں تو رسول کے خاندان سے، نبی کے، ولی کے، شہداؤں کے، صالحین کے خاندان سے ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ اور یہ صحابی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے دوست ہیں، جب وہ کہہ رہے کہ مجھے جہنم سے ڈر ہے اور جنت کی امید ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ میں جنت میں جاؤں گا سیدھا؟ اور گمراہی اتنی ہو چکی ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا مت کیجیے، ان کے جنت میں بلند درجے کی دعائیں کیجیے۔ سوال یہ ہے کس نے دیکھا کون جنت میں اور کون جہنم میں جائے گا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ جنتی ہیں؟ تو ذرا اگر ایسا ہے تو ذرا وہ 3 لوگوں کو اپنے ذہن میں لا لیجیے، وہ شہید، وہ حافظ اور عالم، اور وہ سقی، جو